کلپ نمبر 652۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 87 سے 88 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صلاۃ الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے صرف اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 7 مثانی سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جو حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ اور سنن ترمذی کی اس حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 المثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مثانی کہنے کی وجوہات: سورہ فاتحہ کو مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے مثانی فرمایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس کے پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرے نصف میں دعا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکے میں اور دوسری بار مدینے میں، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار نازل ہونے والی فرمایا گیا۔ شفا اور قوت حافظہ کا وظیفہ: علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خواص القرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی۔ اور جب سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور عرق گلاب سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کند ذہن کو 7 دن تک پلایا جائے جسے کچھ یاد نہ رہتا ہو تو اس کی کند ذہنی ختم ہو جائے گی اور جو سنے گا وہ اسے یاد ہو جائے گا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ ترجمہ: تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ لا تمدن عینیک، تم اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا۔ علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی تو اس سے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ سے مال کفار سے مجتنب تھے تو اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تو اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے، اس کے معنی سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکامات کی تعمیل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے،
تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیں اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ مسلمانوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت کا بیان ہوا۔ اب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا۔ نمبر 2، کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ نمبر 4، امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا۔ نمبر 5، امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا۔ نمبر 6، مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں نہیں دیا۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔